السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف میں 2 قسم کے کام حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگر واجب یا مسنون اعتکاف ہے تو فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر مستحب اعتکاف ہے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اسی لیے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اعتکاف کے حرام ہو جانے کی 2 قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم ہے اعتکاف کی جگہ سے بنا ضرورت باہر نکلنا۔ ضرورت عام ہے، طبعی ہو یا شرعی۔ طبعی جیسے قضائے حاجت، غسل جنابت، کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں آتا ہے، بشرطیہ کہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو۔ شرعی ضرورت میں جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے باہر جانا۔ مسئلہ نمبر 1، جیسے ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہو۔ مثلاً اگر قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے مگر اس کا گھر کہیں دور ہو تو کسی دوست وغیرہ کے گھر قریب ہو تو وہیں چلا جائے۔ البتہ اگر اس کی طبیعت اپنے گھر سے مانوس ہو اور دوسری جگہ جانے سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر اپنے گھر جانا جائز ہے۔ اگر جمعہ کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جائے اور نماز کے بعد وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر بھولے سے بھی اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، جو عذر کثرت سے پیش نہیں آتے، ان کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مثلاً کسی مریض کی عیادت کے لیے، یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، یا آگ بجھانے کے لیے، یا مسجد کے گرنے کی ڈر سے مسجد سے نکلنا۔ اگرچہ ان صورتوں میں اعتکاف کی جگہ سے نکل جانا گناہ نہیں ہے، بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہ رہے گا۔ اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے نکلے اور راستے میں ضرورت پوری ہونے سے پہلے یا اس کی بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، جمعہ کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ جمعہ کی سنتیں وہاں پڑھ سکے اور نماز کے بعد بھی سنتیں پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے۔ وقت کی اس مقدار کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے، یعنی کچھ وقت پہلے پہنچ جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ پہنچنے میں دیری ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ جن حالاتوں میں اعتکاف حرام ہو جاتا ہے اس کی دوسری قسم۔ مسئلہ نمبر 1، جسمانی تعلقات قائم کرنا، چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے، ہر حال میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ ہے۔ مثلاً بلا وجہ کسی خرید فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، البتہ جو کام نہایت ضروری ہو۔ مثلاً گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریداری کرنے والا نہ ہو تو ایسی حالت میں خرید فروخت جائز ہے، مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لایا جانا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ ہے، البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے۔ البتہ بری باتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات کو کام میں لائے۔ خلاصہ یہ کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ مسئلہ نمبر 4،
اور اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے تو ایسے حالت میں اعتکاف چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اس حالت میں اعتکاف کا کرنا درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا کرنا ضروری ہے۔